یہ ہم کیبنیٹ ہے، یہ برین ہونے والے ہیں اس تنظیم کے۔ تحریک وطن نیشنل موومنٹ فار ہوم لینڈ، ہمارا مقصد جو ہے آپسی ڈویژن ہرگز نہیں۔ معروف حسن اور آپ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ ہماری فکر سے آپ لوگ بھی فکر مند ہوئے۔ وقف بل جو ہے یہ ساری زمینوں پر ان کو قبضہ کا ہے، بلکہ آج ہم یہاں جڑے ہیں، ملے ہیں تو اپنی دین اور شریعت کو بچانے کے لیے۔ اور نیکی کی بلندی کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو۔ وقف کی جو جائیداد ہے وہ ہمارے آباء اجداد نے، ہم مسلمانوں کے آباء اجداد نے اللہ کے نام پہ دینی اور فلاحی کام کے لیے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تحریک وطن جو تنظیم ہم لوگوں نے قائم کیا، اس کا آج پہلا میٹنگ ہے۔ ہم سب نے مل کے اس بیج کو بویا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت بہترین ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ دیش کا حال ہے، جو موجودہ ہم لوگوں کی تنظیم ہے، کس درد اور کس فکر کے ساتھ اس تنظیم کو قائم کیا جا رہا۔ اسی سلسلے میں ہم آج سب یہاں اکٹھا ہوئے اور آپ سب کو بتایا، کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنا تھا۔ عوام میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ نہیں، سب چاہتے ہیں کہ کچھ ہو، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی لیڈ نہیں کر پا رہا فی الحال، اور بہت درد اور تکلیف کے ساتھ ہم سب کی نظر وہیں تھی تو وہاں سے کچھ ہو نہیں پایا۔ آپ سمجھیں اس چیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ 15-20 دن ہو گیا آج اس قانون کو پاس ہوئے، لیکن موتیہاری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ابھی کچھ آپ ایکشن نہیں دیکھ پائے۔ بہار کے دیگر جگہوں پر بہت کچھ ہوا، بہت خوشی ہوتی ہے، کم سے کم عزت جو ہے لوگوں نے سنبھالا۔ چکیا میں ہوا، مظفر پور میں ہوا، مدھوبنی میں ہوا، پٹنہ میں ہوا، مہاراشٹر میں ہو رہا، دلی میں ہو رہا، ہر جگہ ہو رہا۔ تو اسی درد اور اسی فکر کے ساتھ اس تنظیم کو قائم کیا گیا ہے، جس میں ہم سب حصہ ہیں۔ ابھی جو موجود ہیں یہاں پر ہم سب لوگ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کیبنیٹ ہے، یہ برین ہونے والے ہیں اس تنظیم کے، اور یہاں پہ مشورہ اور یہاں فیصلے لیے جائیں گے جس کو انشاءاللہ عوام میں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو تنظیم قائم ہوئی ہے تو یہ تنظیم لیگل طریقے سے کام کرے گی، اور ہمارے پاس لیگل ٹیم بھی ہم لوگ کریٹ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو موجودہ ابھی قانون ہے وقف بل کا، ابھی تو ہماری فائٹ اور ہمارا فوکس اور ہمارا مشن اس کو ہی رکھا گیا ہے، لیکن یہ تنظیم صرف اسی رینج میں نہیں کام کرے گی۔ جو بھی انکانسٹیٹیوشنل کام ہوگا اس دیش میں، ہم لوگ اس کی آواز اٹھائیں۔ فیلڈ میں ہے، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، جتنے بھی مدھست ہیں، ابھی طاقت رکھتے ہیں آپ، لیکن ایک کام کو کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہے۔ ہم آپ جا کے جو ہے اکیلے کہیں مسجد کو نہیں ڈیفینڈ کر پائیں گے، ایک مدرسہ کو میں اکیلے جا کے نہیں بچا پاؤں گا، لیکن اگر میرے پیچھے ایک تنظیم ہوگی، میرے پیچھے 50 لوگ ہوں گے، اور اس 50 لوگ سے 5000 عوام جڑی ہوگی، چیزیں آسان ہو جائے۔ دوسرا، ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہم سب اکٹھے ہیں۔ کل کو کسی بھی تنظیم سے، جماعت اسلامی ہو، انجمن اسلامیہ ہو، کوئی بھی اگر اس طرح کا انشاءاللہ اگر نکالتا ہے تو ہم ساتھ میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں گے، ہم بھی حصہ بنیں گے۔ تو ہمارا مقصد جو ہے آپسی ڈویژن ہرگز نہیں، ہمارا مقصد ہے ایگزیکیوشن آف ایکشن۔ ایکشن ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کچھ دکھائی دینا چاہیے، اس شہر میں پروٹیسٹ نکلنا چاہیے۔ اور جو موجودہ ابھی مقصد بنایا گیا ہے وہ یہ کہ ایک بڑا سا بڑا جلوس یہاں سے نکالا جائے، جتنا بڑا ممکن ہو سکے، جتنی بھی طاقت اس میں لگانا سکے، جو فنڈ لگانا سکے، سب ہم لوگ لگائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بڑا جلوس یہاں سے نکلے تاکہ ڈی ایم صاحب خود آئیں اور میمورنڈم وہ خود ریسیو کریں، اور اس ہمارے جو تنظیم ہے تحریک وطن، اس کو بھی پہچان مل جائے کہیں نہ کہیں، تاکہ ہمارے آگے کے راستے بھی آسان ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں ہم سب آپ سب لوگ ہیں اکٹھا ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں کو زحمت دیا گیا، اور میرا پرسنلی بھی ریکویسٹ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوں، جڑے اس چیز کو اور اس درد کو سمجھ۔ ہر آدمی، ہم سب بزی ہیں، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ کے بزی سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، آپ کے پیسے کمانے سے، آپ کے دیگر ذمہ داریوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں ہمارے تحریک وطن کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں جناب محمود حسن صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ کیبنیٹ کا ویلکم کریں اور حوصلہ افزائی کریں ان لوگوں کی آمد پر، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب صدر سید محمد حسن صاحب، سچیو معروف حسن، اور آپ تمام معزز ممبران، عہدیداران جو تشریف لائے تحریک وطن کے آہان پر۔ تحریک وطن ابھی قائم کی گئی ایک تنظیم ہے، اور اس سوچ کے تحت یہ قائم کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کیا جا سکے، اور ہم لوگ مسلمانوں کے مسائل کو اور الپ سنکھیکوں کے مسائل کو لے کر کے سماج میں لڑ سکے، یا کسی طرح کا بھی
जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़। तो हम आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, खुशामदीद करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी फ़िक्र से आप लोग भी फ़िक्रमंद हुए और इस कौम की फ़िक्र को आपने अपना फ़िक्र बनाया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग एकजुट हो करके वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जलसा जुलूस धरना प्रदर्शन जेल भरो अभियान जो मुमकिन होगा वो करते रहेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये बिल सरकार वापस नहीं लेती है। शुक्रिया, धन्यवाद। जनाब महमूद हसन साहब जो है बाई प्रोफेशन लॉयर भी हैं, तो ये लीगल टीम को जो है लीड करेंगे तहरीक के वतन को। सही मशवरा से हम लोग को गाइड करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम अपने सारे प्रोग्राम्स को करें। कोई वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं होगा, कोई वायलेशन ऑफ नारेबाजी नहीं होगी हम लोगों की तरफ से। इंशाल्लाह जब प्रोटेस्ट हमारा निकलेगा ये सब चीज़ हम लोग वर्कअप करेंगे उस वक्त, चूँकि पहले मीटिंग। इंशाल्लाह ये जो जद्दोजहद है और ये जो कोशिश है और ये जो लड़ाई है कि इस बिल को तो वापस लेना पड़ेगा, और यकीनन अगर मुसलमान जम जाएं तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार की इतनी ताकत है कि ये बिल वापस नहीं होगा। बिल बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके हमारे मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और हर चीज़ पर हमला है। कल को आपके घर को भी जो है ये डिस्प्यूटेड कह देंगे, भाई आपका नहीं है हमारा है, तो हम कहाँ बेघर हो जाएंगे, हो भी रहा। तो ये तहरीक इसीलिए इंशाल्लाह सब लड़ाई लड़ी जाएगी। अब मैं जनाब सदर साहब तहरीक के सैयद मोहम्मद हसन साहब को इन्वाइट करूँगा, आप आएँ और थोड़ा सा हम लोग को बताएँ तहरीक का फंक्शनल और ये वक्त बिल के बारे में। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं वक्फ बिल जो है ये सारी ज़मीनों पर उनको कब्ज़ा का इख्तियार है, और इन्होंने ये कहा है कि ये ट्रस्ट का मामला है, मज़हब का मामला नहीं है। जबकि पार्लियामेंट में भी बताया गया है कि ये मज़हब का मामला है। वक्फ का मामला कहाँ से आता है? कुरान ये कहता है ईमान की बुलंदी और नेकी की बुलंदी को तुम नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में वक्फ न करो। ज़मीन जायदाद मुसलमानों के पास जो वक्फ की है उस पर आप मसाजिद है, उस पर मदारिस हैं। गरज ये कि जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सब वक्फ की ज़मीन पर है। तो वक्फ बाई यूज़र वो हटा दिया और कहा कि जिस ज़मीन का कागज़ नहीं है वो सरकार की ज़मीन मानी गई। सेंटर में भी बहुत सारी ज़मीनों वक्फ की कब्जा में है, किए हुए हैं। स्टेट में भी आप पटना में देख लीजिए, बस स्टैंड पर सब बिल्डिंग और सरकार के इस्तेमाल में है, या तो सरकार ले लेगी सारी ज़मीनें। आखिर में आपको अपना मुर्दा दफन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। कोई आदमी मुसलमान है और वो ज़मीन देना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5 साल तक वो पूरे इस्लाम पर अमल पैरा हो। अब आप ये कैसे देखिए पूरे इस्लाम पर अमल पैरा है, ये भी एक तमाशा है। तो इस सन्नाटे में एक तहरीक वतन को कायम किया गया है कि जब कोई नहीं कर रहा है तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आज ये अहद करें कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस बिल को वापस करवाएंगे और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं होगा। अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह अपनी तरफ से गैरों को भी खड़ा करेगा, जैसा कि लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको बैक फुट पर जाना पड़े। हम सिर्फ जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करे। इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होगा, आप लोगों की ताकत से वापस होगा, मुसलमानों की जद्दोजहद से वापस होगा। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए इसको अमल करने को। एक बार मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से बहुत खुशी हो रही है। कितने दूर से भी आप आए, अपना वक्त निकाला और इस मसले के संगीनी को समझे, इस नज़ाकत को समझा आपने। इंशाअल्लाह ये जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो तहरीक है बेसिकली ये फंक्शन कैसे करेगी, अब काम कैसे करना है हम लोगों को, और इसमें आप सब लोगों की राय, आप सब लोगों की बातें हम लोग अभी सुनेंगे। मैं थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूँगा हमारी सेक्रेटरी जो है तंजीम के जनाब मारूख हसन साहब को कि फंक्शनिंग ऑफ तहरीक को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करें, और जो आज किन किन की चीज़ों के ऊपर हम लोग को डिसीजन ले लेना है, और जो नेक्स्ट हम लोग का हो वो डेट के साथ हो कि इस डेट को इंशाअल्लाह डीएम के परमिशन के साथ प्रोटेस्ट निकालने का मामला सामने आए, ताकि ये चीज़ जो है एग्जीक्यूट हो। बहुत वेट लोगों ने किया है। तो जनाब मारूख हसन साहब प्लीज़। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और जिसकी हाकमियत पूरे आलम में गालिब है। मेरे मोहतरम भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कौम व मिल्लत के आप सरमाया हैं,
جس فکر کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج ہم یہاں جڑے ہیں، ملے ہیں تو اپنی دین اور شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے سنویدھان کو بچانے کے لیے، اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے۔ شروع میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ تحریک کا جو معنی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تحریک وطن نیشنل موومنٹ فار ہوم لینڈ یہ ایک جن آندولن ہے دیش ہت میں۔ تحریک یہ اقلیتوں کی آواز ہے جن کے سنویدھانک، مولک اور مذہبی جو حقوق ہیں اس کو پامال کیا گیا ہے۔ تحریک ایک جد و جہد، ایک جنگ ہے ان تمام زیادتی اور ظلم کے خلاف جو ہندوستانیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور تحریک یہ پہچان ہے ان تمام ہندوستانیوں کی، ان تمام بھارتیوں کی جو یقین رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں بھائی چارہ سے، انصاف سے اور انسانیت سے، اور پورا وشواس رکھتے ہیں بھارت کے سنویدھان پہ۔ وقف کے بارے میں بھی آپ لوگ بخوبی بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، ہلکا پھلکا بس میں تذکرہ کر دوں وقف ہے کیا۔ وقف کی جو جائیداد ہے وہ ہمارے آباء اجداد نے، ہم مسلمانوں کے آباء اجداد نے اللہ کے نام پہ دینی اور فلاحی کام کے لیے دیا۔ وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں کا، وہ اس کے اوپر پورا حق تھا جو دینی اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے آباء اجداد نے قربانی دی۔ اپنے بیٹا رشتہ داروں کو دینے کے بجائے اللہ کے راستے میں اس کو ڈونیٹ کیا، اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ مسلمانوں میں بے انتہا مسجدیں، مدارس، خانقاہ، قبرستان وغیرہ، کسی کے لیے ہم کبھی کسی کے پاس نہیں گئے ہاتھ پھیلانے کے لیے، ہمارے پاس خود کا ہے، اور اسی لیے ہماری ہی مینجمنٹ اس کے اوپر ہونی چاہیے، ہمارا ہی اس کے اوپر سربراہ ہونا چاہیے۔ موجودہ جو حالات ہیں، ایسے حال میں جو بل پاس کیا گیا ہے ہم اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس بل کی مخالفت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ یہ بل پاس کیے ہیں۔ اس بل کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں نے نن مسلمز کو جوڑ دیا ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایمان سے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وقف سے۔ اس بل کا مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے جو ہے کلیکٹرز کو پورا پاور دے دیا ہے، جو خود سینٹر کا ایک شخص ہوتا ہے، سینٹر کا وہ آدمی ہے کلیکٹر۔ اس کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ اب جو پریکٹسنگ مسلم ہوں گے وہ ہم طے کریں گے، یعنی کہ وہ لوگ طے کریں گے کہ پریکٹسنگ مسلم کون ہے، اور پھر وہی پریکٹسنگ مسلم وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے وقف کے نام پہ زمین۔ میری جائیداد ہے، ہم جس کو چاہے دے دے، پورا حقوق اس پہ ہمارا ہے۔ ہم پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے یہ آپ جو خود غیر مسلم ہیں آپ کیسے طے کریے گا؟ ہم صرف نبی کے فرمان پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا قاعدہ قانون شریعت ہے، اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ آپ کب سے ہمارے نبی بن گئے؟ آپ کب سے ہمارے پروفٹ بن گئے جو آپ کا کہنا مانیں گے اور آپ طے کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم جو ہے سرٹیفکیٹ ہم کو لینا پڑے گا آپ سے؟ اور اس بل کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنویدھان کے خلاف ہے، جو ہماری مذہبی فریڈم ہے، رائٹ ٹو ریلیجن، آرٹیکل 25 میں 26 میں سب میں دیا گیا ہے، اس کا بھی یہ وائلیشن ہے، یہ دیش کے قانون کا خود وائلیشن کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت میں ہیں، اور اس وقت تک مخالفت کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری سانسیں چلتی رہیں گی۔ اس قوم و ملت کا آخری شخص بھی جب تک اس دنیا میں زندہ ہے وہ مخالفت کرتا رہے گا۔ نہ ہمارے آباء اجداد کبھی انگریزوں کے سامنے جھکے تھے، نہ آج ہم ان کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں۔ ہم مایوس وغیرہ نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ حکومت اور ملکیت تو سب اللہ کی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جو چاہیے گا وہ کر دیجیے گا، آپ یہ کر دیجیے گا، آپ وہ کر دیجیے گا، آپ فرعونی کیوں نہ ہو جائے، آپ قارونی کیوں نہ ہو جائے، تب بھی بادشاہت اللہ ہی کی رہتی ہے۔ اور ایک بات آپ حضرات کو بھی ہم یہاں پہ صرف اسپیچ اور بھاشن اس کے لیے نہیں بلائے ہیں، بلکہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ لوگ کو جس طریقے سے آپ لوگ کے اندر فکر ہے، آپ لوگ کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس قوم کے سرمایہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ہم لوگ پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں گے یا پیسفل جو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اس میں بہت طاقت ہے، تلوار اور گولہ بارود سے زیادہ طاقت اس پیسفل پروٹیسٹ میں ہے جو عوام کرتی ہے۔ حکومت ہل جاتی ہے، حکومت ڈر جاتی ہے، اور حکومت کو پہلے بھی ہم نے جھکا دیا تھا CA/NRC میں، آج بھی ان کا وہ خواب ہی رہا کہ وہ کاغذ مانگتے رہیں گے کہ بھائی آپ بھارتی ہیں یا نہیں ہیں، اور ہم کاغذ دکھاتے رہیں گے کہ بھائی لیجئے ہمارا پرمان لیجئے کہ ہم بھارتی ہیں۔ ہم یہاں کی مٹی کے ہیں، ہمارے آباز یہاں کی مٹی میں دفن ہیں، ہماری مسجد، مدرسہ، سب چیز یہاں موجود ہے، ہم ہی بھارتی ہیں۔ آپ اپنا دیکھیے کہ آپ کون ہیں۔ نہ ہم نے اس قانون کو مارا، اس کو پیچھے کر دیا، ان کو جھکا دیا، اور انشاءاللہ وقت بل پہ بھی اگر ہم لوگ مضبوطی سے ڈٹے رہیں گے، ہماری افراد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ایک مل کے اگر ہم مل کر اس پہ مضبوطی سے لڑیں گے تو انشاءاللہ ایک بار پھر سے ہم اس کو جھکا دیں گے۔ اگر ہم
पीसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ कहा जा रहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, जो आपका हक आपके पास मौजूद है आप उसको कीजिए। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आज हमको जो है अपना खून बहाना है, आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आपको अपना जो है प्रॉपर्टी गंवाना है, कुछ नहीं करना है। आप साथ में साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए, साथ में चलिए, सड़क पे चलिए, जद्दोजहद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, इनकलाब का नारा दोबारा से बुलंद कीजिए, ताकि जो गैर संवैधानिक फोर्सेस हैं वो लोग डरे, वो खौफ खाएं। गलत पे वो हैं, हम उनको बताएंगे कि संविधान का रास्ता क्या है, हम उनको बताएंगे कि सच्चाई का रास्ता क्या है, हम उनको बताएंगे कि अमन का रास्ता क्या होता है। भारत में जो अंग्रेजों की नियति थी, उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, एक बार फिर से आप करने चले आए हैं। डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को मुसलमानों से बांटा जाए, हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़वाया जाए, हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई को भाई का दुश्मन बनाया जाए। हमारा दुश्मन ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है। हमारे दुश्मन जो है नफरती राजनेता है जो नफरत फैला रहे हैं। ये मीडिया है, गोदी मीडिया है जो नफरत फैला रही है। इन लोग को बैंड कीजिए, देखिए गले से गले लगा के हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब आपस में भाई की तरह रहेंगे। और या इस मुहिम में भी, इस वक्त बिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग इस बात को समझ रहा है कि आज हमारी तो कल उनकी बारी है। बहुत जगह क्रिश्चियन के जो चर्चेस है उनकी जमीन के ऊपर भी डाका डाला गया है, बहुत जगह मंदिरों को भी तोड़ा गया है, बहुत जगह सिखों के साथ भी ज्यादती की गई है। ऐसा नहीं है कि ज्यादती सिर्फ मुसलमानों के साथ है। और इस बात को हर इंटेलेक्चुअल, हर दानिश्वर, हर कौम और मिल्लत का जो है पढ़ा लिखा शख्स समझ रहा है, भली भांति समझ रहा है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कौम खुद अपनी मेहनत मशक्कत नहीं करती है तो उसके लिए हमारे लिए फरिश्ते नहीं उतरेंगे आपकी मेहनत करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि आज आप घरों में बैठे रहे हैं, आपकी लड़ाई कोई और लड़े, कोई नहीं लड़ने जा रहा है आपकी लड़ाई। कोई सियासतदान नहीं लड़ेगा जब तक कि आप खुद अपनी लड़ाई के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे सियासतदानों को कि हाँ हम तैयार हैं लड़ने के लिए, तब वो बोलेंगे ठीक है सर हम भी रेडी हैं आपको वेलकम करने के लिए। आप इकट्ठा रहिए, आप छोटी छोटी कुर्बानी आपसे मांगी जा रही है, आप वो दीजिए, इंशाअल्लाह वक्त बिल वापस हो के रहेगा इंशाअल्लाह। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। शुक्रिया।